السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے اور ان کے قوموں کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کا ذکر فرمایا، اور قوم لوط کے واقعے کی تمہید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت لوط تھے، اور پھر حضرت سارہ تھی۔ یہ دو باتیں بڑا گویا اس پورے رکوع کا ایک خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے عمل میں تاثیر رکھی ہے۔ عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کی برکتیں اس کی نسلوں میں چلتی، اور عمل جب بگڑتا ہے تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ بدعملی کے کیا اثرات ہیں اور نیک عمل کی کیا خیریں نسلوں میں چلتی۔ یہ اس واقعے کی اس رکوع کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بے حیا، بڑی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بدعملی کو قرآن پاک میں ذکر فرما کر اس کے اثرات کو بیان فرمائے کہ کیسے اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا، آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ بحر میت، ڈیڈ سی، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس سمندر کے اندر کسی جاندار کا جینا تک اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ کوئی چیز وہاں اس کے اندر جاتی ہے جاندار تو مر جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی قربانیاں اور ان کی نیک عملی کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ایک نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ یہ بتا رہے سرزمین ایک ہی ہے، ملک شام کی ایک ہی سرزمین ہے، اس کے ایک حصے میں قوم لوط آباد تھی۔ اس قوم کے اندر اللہ کی نافرمانی انتہا درجے کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھاتے رہے، جب بات نہیں مانی تو اس کا کیا حشر ہوا، اس واقعے کا دوسرا حصہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک پیغمبر، ان کا گھرانہ ایمانی گھرانہ، اور ان کا گھرانہ ان کی بیوی دیکھیں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ساری قربانیاں، ساری نیکیاں ہیں، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اسی سرزمین کے اندر اللہ نے ایسی برکتیں دی، اللہ نے اس جگہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ سنیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنا ہے۔
ویسے تو ایک ایک اللہ کے کلام کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چوتھا واقعہ ہے اس سورت کا، جب ہمارے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر انسانی شکل میں پہنچے۔ فرشتہ نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 ہی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، اور جب بھی آپ دیکھتے یا تو پردے میں ہوتے جبرائیل علیہ السلام یا پھر انسانی شکل میں ہوتے۔ روایت میں آتا ہے کہ عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں آتے تھے، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت دحیہ کچھ بات کر رہے تھے، بات کر کے جب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے دیکھ رہی تھی، تو پوچھا کہ آپ کے پاس دحیہ آئے تھے؟ فرمایا نہیں، وہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ 3 فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ اب آئے ہیں تو دیکھیے فرمایا کہ قالوا سلاما، ان فرشتوں نے سلام کیا۔ یہ سب سے پہلے معاشرت کا ادب ہے کہ آدمی سلام کرے کسی جگہ جائے، اور اسی لیے انسانیت کو سب سے پہلا جو سبق سکھایا گیا وہ سلام کا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا جائیے یہ سلام فرشتوں کو کہیے، اور جو وہ جواب دیں وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا وہی جواب ہے۔ تو سلام، قالوا سلاما قال سلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی سکھا رہے۔ نبی جو ہے نماز بھی سکھاتے ہیں، ایمان بھی سکھاتے ہیں، عمل بھی سکھاتے ہیں، معاشرت بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کیسی تھی۔ ہر نبی سخی ہوتے ہیں، اور سخاوت کا ایک بڑا اثر مہمان نوازی ہے، بڑی سادگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، سادگی تھی، اور سادگی کے ساتھ مہمان نوازی جو ہم سنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف میں جو الفاظ کہے تھے کہ تقری الضیف، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو مہمان نوازی کرتے۔ مہمان نوازی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی، اور نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ کئی دور چلے جاتے، مہمان کو تلاش کرتے اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی کو پکڑ کر لائے، بیٹھایا اس کو کھانے کے لیے، کہا کہ بھی بسم اللہ کہو۔ وہ کہا کہ یہ کیا ہے، میرا تو خدا کوئی اور ہے، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ فرمایا اٹھ کے چلے جا میرے دسترخوان سے، کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو اللہ کا کھانا بھی، اللہ کا رزق بھی استعمال مت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ابراہیم، ہم کئی سال سے اس کو کھلا رہے ہیں، یہ کسی اور کا نام لیتا ہے، اور آپ ایک مرتبہ اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور جا کر اس کو بڑی منت سماجت کر کے لے کر آئے، اور بات سنائی تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی ان پر ایمان لایا، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ تو کیا کیسی مہمان نوازی دیکھیے، فما لبث ان جاء بعجل حنیس، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بکرے کا گوشت تیار کر کے لا کر سامنے رکھ دیے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی مہمان گھر میں آئے، جو بھی ہو گھر میں سب سے پہلے اس کو پیش کرے، پتہ نہیں بھوک سے ہو، پتہ نہیں کیا ہے، یہ پوچھنا نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی میزبان اپنے گھر کے اندر جو چیز ہے اس کو پیش کرنے میں عار محسوس کرے، میں یہ کیا کروں بعض مرتبہ، اور کوئی مہمان کسی میزبان کے کھانے کو دیکھ کر کہے کہ بھئی یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو کبھی کوئی، اسی لیے تکلفات جو ہے نا جب آ جاتی ہیں زندگی میں، یہ سب خیر زندگی سے نکل جاتی ہے۔ مہمان نوازی بہت سادی چیز ہے، جو ہے وہ پیش کرنا، یعنی عربوں کے اندر بڑی خصوصیت۔ آج بھی ہم دیکھیں کتنے مہمان نواز آج کے دور میں بھی ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، کھلانا پلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔
ایمان کی بہت بڑی خوبی. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور تفصیل سے بیان فرمایا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بڑے باعزت مہمانوں کا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، سلام کیا، سلام کے بعد ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کیا کیے؟ فجاء بعجل حنیذ فقربہ الیہ قال الا تأکلون، فوراً گئے اور جا کر جو چیز فوراً تیار کیا اور تیار کر کے لا کر پیش کر دی. فما لبثا کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ تاخیر کے بغیر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اس وقت بکرا، اس کو ذبح کیا، اس کو تیار کیا، اس کو فوراً جو ہے تیار کر کے پیش کر دیا. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، جب ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھانا رکھ دیے اور دیکھ رہے ہیں، فقربہ الیہم، ان کے قریب کیا کھانا، اور کھانے میں رکھ کر جو ہے ہم لوگ ڈالتے نا، لیجئے لیجئے. ابراہیم علیہ السلام یہ آداب سکھا رہے ہیں. الا تأکلون، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ کھائیے، آپ نوش فرمائیے، آپ کھا لیے، آپ کھائیں. یعنی الا تأکلون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم نہیں کر رہے کہ کھائیے، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو مہمان کو جو ہے نا، ہر یہ خاص طور پر جو ہے نا، صحت بڑی اہم چیز ہے. یعنی مہمان نوازی بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنی مہمان نوازی میں کسی کی صحت کو برباد کرے، ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ فأوجس منہم خیفہ، عجیب سا ایک خوف محسوس کیا. یہاں فرمایا فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، جب وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے کھانے پر، تو نکرہم، ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب سا یعنی ایک تشویش ہوئی کہ بھئی کر کیا رہے، کیوں نہیں؟ مہمان ہیں، بڑے بہترین ہیں، کھانا تیار ہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ اوجس منہم خیفہ، ڈر لگنے لگا. یہ نبی انسان ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا دے کر بھاگے، دیکھتے ہی بھاگے نا. تو عام طور پر اس زمانے میں دشمن جو ہوتا ہے وہ اس گھر میں کھانا نہیں کھاتا جس گھر میں اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، کیونکہ ایک مرتبہ کھانا کھا لے تو اس کا حق ہو جائے گا. جی نمک کھا لے، ہاں نمک جس کا نمک کھائے گا اس کو ہے نا، نمک کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ. تو یہ اصول تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی سمجھ گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں جو یہاں پر آئے ہیں کسی خطرناک ارادے سے، یہ سوچنے لگے. تو جیسے فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں، قالوا لا تخف، آپ گھبرائیں مت. فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں مت، آپ ڈرے مت. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اصل میں جا رہے ہیں ہم کہاں؟ قوم لوط کی طرف. ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن راستے میں یہاں آپ کے پاس رکے ہیں، ایک کام ہے اس لیے. انا ارسلنا الی قوم لوط. جب تک مہمان سامنے تھے، حضرت سارہ جو ہے پردے میں تھی. جب حضرت سارہ کو پتا چلا انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، تو وہ پردے سے باہر آ گئی. فرشتوں سے کیا پردہ؟ فرشتوں سے کوئی پردہ نہیں. اب وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کھڑی ہوئی ہیں. فضحکت، وہ ہنس دی، مسکرانے لگی، خوش ہو گئی. یہاں پر خوشی کی دو باتیں ہیں. ایک خوشی آگے بتا رہے، ایک خوشی اس بات کو سن کر کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، حضرت سارہ اور ایمان والے قوم لوط کی بے حیائی سے پریشان تھے، بیزار آ چکے تھے، تھک چکے تھے کہ ایسی گندی زندگی گزار رہے ہیں لوگ. تو جیسے ہی حضرت سارہ نے سنا کہ اللہ کی طرف سے اب ان کے لیے تنبیہ، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ہوتا نا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، تو خوش ہو گئی. اب آیا اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ. یہ ایک بات ذہن میں. دوسری بات یہ ہے کہ فبشرناہا، حضرت سارہ اس وقت 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور اولاد نہیں ہوئی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اولاد دے دی تھی، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، اور یہ جو ہے یہاں پر ہیں. تو حضرت سارہ دعائیں کرتی تھی، اے اللہ ہمیں اولاد دے.
دعائیں، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام وہ ان کی زندگی لمبی ہوگی، ان کی لمبی عمر ہوگی، اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا یعقوب بھی آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی ماشاءاللہ ایک ایسی اولاد اللہ دینے والے ہیں، نام بھی اللہ رکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ بیٹا بھی نہیں، بیٹے کا بیٹا بھی تمہیں آئے گا۔ دیکھو نا کیسی خوشخبری، کیسی بشارت اللہ دے رہے ہیں۔ حضرت سارہ جو ہے بڑی، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ بڑی نیک اور بڑی جو ہے وفادار اور ساتھ دینے والی خاتون تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات عراق میں جب آئے، یعنی نمرود کے ذریعے سے جو ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ جو ابتدائی حالات تھے، اس وقت تک یہ دو ہی ایمان لائے تھے، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت سارہ بہت سپورٹ کرتی تھی، بہت ساتھ دیتی تھی۔ پھر وہاں سے جب ہجرت کر کے جانے لگے تو راستے میں حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، پھر وہ ترتیب بنی، پھر وہاں ان سے نکاح ہوا۔ پھر لیکن حضرت سارہ جو ہے یہ پہلی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب سنائی خوشخبری اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا جس کا نام اسحاق ہے، اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے یعقوب آئیں گے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے، اس میں یوسف علیہ السلام، نبوت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کیسا پاکیزہ گھرانہ، اس کی دیکھو نسلیں کیسی ہوتی ہیں، برکتیں کیسی ہوتی ہیں، اور ایک طرف قوم لوط کی بے حیائی دیکھو، اللہ تعالیٰ اس قوم کی جڑوں کو ہی ختم کر دیے۔ اس رکوع کو اللہ اسی پر مکمل کر رہے ہیں، ہم نے اس قوم کی جڑوں کو ہی ختم کر دیا، ان کی نسلوں کو ہی ختم کر دیا۔ یہ بدعملی اور بے حیائی کے یہ اثرات ہیں، اور نیک عمل کے یہ اثرات ہیں۔ قالت، حضرت سارہ کہنے لگی، یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، اتنی بڑی عمر میں فرشتے خوشخبری سنا رہے اللہ کی طرف سے، تو حضرت سارہ جو ہے فضحکت فبشرناہا، یعنی کہنے لگی ہائے مجھے بچہ ہوگا، مجھے اولاد ہوگی، مجھے االد، مجھے اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 120 سال کی پوری عمر تو ان کی مفسرین نے لکھی ہے 175 175 ایئرس، اور یہ بات ان کو خوشخبری مل رہی ہے 120 سال، یعنی سوچیں ہذا بعلی شیخا، یہ بڑھاپے میں حضرت جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی اولاد کا جو سلسلہ چلتا ہے دنیا میں اسباب کے نظام پر، یہ تو یہ ہے کہ جو ہے آدمی جوان ہو، اس کی عمر ہو، یہاں تو یہ عائسہ ہیں، یہ تو بالکل جو ہے مایوس ہو چکی ہے، بڑھاپے کو یہاں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ نبیوں کے واقعات میں اللہ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، اللہ کیسے کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کیسے دعا کر رہے ہیں، ہڈیوں پر سے گوشت اتر گیا، بال سفید ہو چکے، چمک رہے ہیں، لیکن یا اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے ایک اولاد چاہیے، ہے نا؟ حالانکہ حالات یہ ہمیں بتا رہے ہیں کبھی اللہ کی قدرت سے آدمی مایوس نہ ہو، کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ یہ صرف بات اولاد کی نہیں ہے، حالات ہر طرف سے مایوسی کے، ہر طرف سے بالکل بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے۔ یہ نبیوں کے واقعات کا سب سے بڑا سبق کہ یقین آدمی اللہ کی قدرت پر رکھے۔ اور فرمایا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو۔ تم کس گھرانے میں ہو پتا ہے؟ وہ ایسا گھرانہ ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تم سب پر، یعنی تمہارے گھر پر۔ یہ اہل البیت، اہل البیت سے مراد گھر والوں پر۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ایسا پاکیزہ گھرانہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ بڑے تعریف کے لائق ہیں
اور بہت ہی بزرگ ہیں. یہی چیز ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں نا, ہاں, انہ حمید مجید وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا یہ تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ ایسا پاکیزہ گھرانہ ہے, اس گھر میں رہنے والے تو اللہ, یعنی حضرت سارہ کا یقین تھا لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, ہے نا. تو جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو اللہ نے کھانا پہنچایا, کھانا پہنچانے کے بعد وہ کھانے کے پہنچانے کو دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اور اس دعا کو اللہ نے قبول فرما کر کہا کہ آپ کو اللہ اولاد دیں گے, تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا, انا لکی ھذا, کیسے ہوگا. انا یہ قدرت کے شک کے معنی میں نہیں ہے, کیسے ہوگا ذرا بتائیے تاکہ ہمیں تسلی تو ہو. سمجھ رہے نا, نبی تو ان کا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے, نبی اس معنی میں نہیں شک کے. اب ہم اگر ہم سے کہیں کہ اچھا کیسے ہوگا, ہمارا سوال کیسے وہ الگ ہے, لیکن نبی کا سوال کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, اللہ کی قدرت پر. اللہ زندگی دینے والا, موت دینے والا. ارینی کیف تحیی الموتى, اللہ آپ بتائیے کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, ایمان نہیں ہے, بلا ولکن لیطمئن قلبی, لیکن اطمینان قلب, اگر سب کچھ پتہ چل جائے اطمینان قلب. تو یہاں یہی بات ہے. فلما, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا. اطمینان یہ ہو گیا کہ یہ حضرات کون ہیں, انسان نہیں ہیں, یہ حضرات فرشتے ہیں, اور فرشتے تو کھاتے نہیں, فرشتے تو کھانے پینے سے جنسی تقاضوں سے پاک صاف ہیں. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, جب دل کے اندر سے خوف نکل گیا, یہ تو ہمارے ہیں, یہ تو فرشتے ہیں, ہاں, تو پھر وجاءته البشرا, یہ تو آئے ہیں خوشخبری لے کر, یہ آئے ہیں خوشخبری لے کر, لیکن جا رہے کہیں اور. کہاں جا رہے ہیں؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. یہ اصل مقصد ہے. آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا, اللہ اکبر, نبی دیکھیں کیسے شفیق, کیسے یعنی کیسے شفیق ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط کے معاملے میں فرشتوں سے بحث کرنے لگے. یجادلنا, یجادل کہتے ہیں یعنی کیوں جا رہے ہیں آپ, کیوں ایسا ان کو سزا دے رہے ہیں, مت کیا, ذرا ہو سکتا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام محنت کر لیں گے, مان لیں گے, اللہ کی بات سمجھ جائیں گے, آخرت کی تباہی سے بچ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ایک بات کو بار بار جو کہہ رہے تھے, اس کو کہہ رہے ہیں یجادلنا. بحث کا مطلب یہ نہیں کہ فائٹ ہو رہی ہو, ایک ہی بات کو بار بار کہنا. کیوں جا رہے ہیں, تھوڑا سا اگر مہلت مل جائے, شاید کہ وہ سن لے, شاید آخرت کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ ہے یجادلنا فی قوم لوط. اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی. ایک نبی جو ہے فکر اتنی ہوتی ہے قوم کی, حالانکہ بے حیائی کی انتہا پر پہنچی ہوئی, اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام محنت کر رہے ہیں, ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی طرح یہ لوگ دنیا کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. جب انہوں نے یہ فکر ظاہر کی, اللہ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر دی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر دی اس فکر پر. کیا تعریف کر رہے ہیں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. جانتے ہو ابراہیم کون ہے؟ لحلیم, بڑے برداشت کرنے والے, بڑے جھیلنے والے. حلم اسی کو کہتے ہیں, آدمی برداشت کرے, آدمی جھیل لے. نبوت کی سب سے اعلیٰ صفت, نبوت کی سب سے بڑی صفت آدمی کیا ہے؟ جھیلنا, برداشت کرنا, سہ لینا. یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام, بڑے حلم والے. اواہ, ایک ایک صفت دیکھیں, سبحان اللہ. اواہ کہتے ہیں آہو زاری کرنا, گڑ گڑانا, رونا اللہ کے سامنے تنہائیوں میں. ابراہیم علیہ السلام اواہ, بڑے دل کے نرم تھے. حدیث میں آتا ہے جس کا دل نرم ہو سمجھو اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے. جس دل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ دل نرم ہوتا ہے, اور دل میں نرمی ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور تیسری صفت فرمائی منیب. ابراہیم علیہ السلام منیب ہیں. منیب کسے کہتے ہیں؟ انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف نگاہ ہو ہر معاملے میں, نگاہ اللہ کی طرف اٹھا کے جو ہے آیا معاملہ آگ میں ڈالنے کا, فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, اللہ کی طرف.
نکال دیے عراق سے، اللہ کی طرف نگاہ، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، نگاہ اللہ کی طرف، ہر معاملے میں نگاہ اللہ کی طرف جس کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انابت۔ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت کا ایک سبب ہے۔ اللہ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ اسے دیتے ہیں جس کی نگاہ اللہ پر ہو۔ انابت اسی کو کہتے ہیں، یہدی الیہ من ینیب واتبع سبیل من اناب الیہ۔ آپ پیچھے چلو، ایسے آدمی کے پیچھے چلو جس کی نگاہ اللہ کی طرف ہو، جس جو ہر معاملے میں نگاہ اللہ کی طرف کرتا ہے اس کے پیچھے چلو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، یہ انابت بہت بڑی صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل اور لقب بھی ہے منیب، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بات زیادہ ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے فرشتوں سے، تو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑو اس بات کو، اے ابراہیم چھوڑ دو اس بات کو، اعراض کرو، رہنے دو، بس ہو گیا۔ انہ قد جاء امر ربک، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے فیصلہ۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی ہے جو کبھی واپس پھیرنے والی نہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ عذاب فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، اب اس بارے میں کوئی بات چیت مت کرے۔ اب وہ یہ جو ہے خوشخبری سنا دیے، سنا کر جو ہے یہاں سے نکل کر، اس میں ایک دو باتیں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک واقعے کا یہ پہلا پہلو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے نیک، ان کا گھرانہ کیسا اس کی برکتیں دیکھیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی نسلیں، اور وہ پورا خطہ ملک شام دیکھیں، اللہ نے کیسا بابرکت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کتنے مرکز کے جو ہے امام ہیں، بیت اللہ، بیت المقدس، کیسے یعنی بیت المقدس کے امام، بیت اللہ کے امام، اللہ نے وہاں بھی ان کو جو ہے نا قبول فرمایا۔ تو ایسا گھر، ہمیں یہ سبق ہے اس کے لیے، جب ہمارے اندر نیکیاں ہوتی ہیں تو یہ ہے نا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی لا نہایہ، جب میرا بندہ اطاعت کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں برکتیں دیتا ہوں، اور برکتیں جو ہے ساتوں نسل تک چلتی۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، اگر کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور میں ناراض ہوتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے، اور میری لعنت بھی اسی طرح چلتی ہے۔ یہ ہے سب، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ یہ 3 فرشتے پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہاں کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابھی جیسے بقرعید الحمدللہ گزری ہے، بار بار ہمارے مجلسوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مذاکرہ ہوا، تو اصل تو یہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے اندر یہ نیک اعمال جب آتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اللہ لاتے۔ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، گناہوں سے بچنا ہو، تقوی ہو، اس کی برکتیں، حلال کمائی ہو، ہے نا، حقوق العباد ہو، ہے نا، رشتوں کا نبھانا ہو، یہ سب جو اعمال ہم جو کرتے ہیں اس کی برکتیں، اس کے اثرات ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر عمل بگڑ جائے، عمل بدل جائے، پھر اس کی نحوستیں بھی جو ہے چلتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔